بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس میں آج الحمدللہ ہمارا 22واں روز ہے. ٹوٹل ہمارے 30 اسباق ہیں اور آج ہمارا 22واں لیسن ہے. جو گزشتہ اسباق ہم پڑھ چکے اس کے اندر عربی گرامر ہم 8 اسباق عربی گرامر کے ہم نے پڑھے. نماز کا ترجمہ ہم نے پڑھا. تجوید درست طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے وہ ہم نے تجوید کے اندر دیکھا. اور اس کے بعد ہم نے وہ کم از کم علم جو ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے اس کو ہم نے دیکھا، وہ عبادات اور معاملات کی شکل میں. اس کے بعد جو ہے سورۃ البقرہ کا ترجمہ الحمدللہ ہمارا ساتھ میں شروع ہے. 3 رکوع جو ہے وہ اس کے بھی ہو چکے ہیں. آج سے سورۃ البقرہ کا ترجمہ تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. گرامر کے لحاظ سے لفظ بلفظ بھی اور با محاورہ بھی. آج سے ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے کہ جو آج کے دور کے حساب سے لوگوں کے اندر جو کوشچنز آتے ہیں، جو تحقیقی جذبہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو ریسرچ ایک تو ہوتا ہے تھوڑا بنیادی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس موٹی موٹی مجھے چیزیں پتہ لگ جائیں اتنا میرے لیے کافی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو تھرسٹ، کچھ پیاس زیادہ ہوتی ہے. وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ منظر کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، دین کی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک جو سلیبس ڈیزائن کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس سلیبس کے اندر ہم بہت سارے کوشچنز جو ہیں ان کا آنسر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پر وحی کیا چیز ہے، وحی کی اقسام کتنی ہوتی ہیں. قرآن پاک میں اگر ہم آیات کی اقسام کی تقسیم کی کوشش کریں تو قرآن پاک میں آیات کی اقسام جو ہیں وہ کیسے کی جائیں گی. اور سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے، سنت کی کتنی اقسام ہے، احادیث کی کتنی اقسام ہے، احادیث کو کیسے محفوظ کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ فقہ کیا چیز ہے، اجتہاد کیا چیز ہے، اجماع کیا چیز ہے. اگر ایسی چیز ہمیں ایسا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا دور حاضر کا کہ وہ اس کا حل نہ قرآن پاک سے مل رہا ہے نہ سنت سے مل رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے جبکہ وحی مکمل ہو چکی ہے. اور اسی طرح جو آنے والے جو ہمارے حالات ہیں، قبر کا، حشر کا، جنت کا، دوزخ کا، وہ ساری تفاصیل انشاءاللہ جو ہمارا نیا کورس ڈیزائن ہوا ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 جو ہے یہاں پر ٹاپکس لکھے ہوئے: حواس خمسہ، عقل اور وحی. علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں. علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں. سب سے پہلے ہمارے حواس خمسہ. حواس خمسہ کا مطلب 5 سینسز. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ہم ناک سے ہم سونگھتے ہیں، زبان سے ہم چکھتے ہیں اور ہماری جلد یعنی ہماری سکن جو ہے یہ محسوس کرتی ہے. تو یہ 5 ہمارے حواس خمسہ ہیں جو ماحول سے اثر لیتے ہیں. اور سائنس اسی سے شروع ہوتی ہے، مشاہدہ، اسے مشاہدہ کہتے ہیں، آبزرویشن کہتے ہیں. سائنس یہی سے شروع ہوتی ہے. لیکن اس کی ایک حد ہے، ایک لیمیٹیشن ہے کہ سامنے دیوار ہے تو میری آنکھ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی. مجھے اتنا علم تو ہوگا جو دیوار کے اندر اندر کا ہے. دیوار کے باہر کا علم اگر آنکھ سے میں تلاش کرنا چاہوں تو مجھے نہیں ملے گا. اس طرح کان سن تو سکتا ہے لیکن ایک حد تک سن سکتا ہے، نہ اس سے کم سن سکتا ہے نہ اس سے زیادہ وہ سن سکتا ہے. تو اس کی کیا ہے، یہ ایک حد ہے. جہاں پہ جا کے ہمارے حواس خمسہ کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں علم حاصل کرنے کا ایک دوسرا ذریعہ شروع ہوتا ہے اور اس ذریعے کے نام ہے عقل. عقل یعنی فہم، یعنی منطق، یعنی دلیل،
یہ کیا کرتی ہے، جو حواس خمسہ یعنی 5 سینس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کو ایک ترتیب دیتی ہے، ایک پروسیس کرتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس تلوار ہے، ایک بندے کے پاس تلوار ہے اور تلوار جو ہے آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تلوار کا رنگ کیا ہے، اس کا ہاتھ اس کو ٹچ کر کے اس کو چھو کر محسوس کر رہا ہے کہ یہ کوئی سخت چیز کی بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی دھاری جو ہے اس کو معلوم ہوتی ہے، اس کی کوئی خاص سمیل بھی جو ہے وہ اس دھاری دار آلے کی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں حواس خمسہ تو بتا رہے ہیں، لیکن تلوار بنائی کس نے ہے یہ نہیں بتا رہے۔ تو جہاں پہ حواس خمسہ کی حد ختم ہو جائے وہاں سے نیا علم جو شروع ہوتا ہے اسے ہم عقل کہتے ہیں۔ عقل کیا کرتی ہے، حواس خمسہ کی جو معلومات حاصل ہوئی ان کو ایک ترتیب دے کر پروسیس کر کے ایک نتیجہ نکالتی ہے۔ تو عقل نے نتیجہ یہ نکالا، کیونکہ یہ لوہے کی بنی ہوئی ہے، اگر یہ لکڑی کی بنی ہوتی تو بڑھئی بناتا، سونے کی بنی ہوتی تو سونار بناتا، اب کیونکہ یہ لوہے کی بنی ہوئی ہے لازمی بات ہے کسی لوہار نے بنائی ہوگی۔ تو عقل نے یہ فیصلہ کیا جہاں پہ حواس خمسہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ ہم عقل کو معیار بناتے ہیں، آبزرویشن کو معیار بناتے ہیں اپنی دنیاوی علوم کے اندر۔ سائنس جو ہے آبزرویشن سے شروع ہوتی ہے اور عقل کی انتہا تک جاتی ہے۔ سائنس آبزرویشن سے، مشاہدے سے شروع ہوتی ہے اور عقل کی انتہا تک جاتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عقل بھی ہمارے سوالوں کے جواب دینا بند کر دیتی ہے۔ عقل ہمارے سوالوں کے جواب دینا بند کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر عقل سے یہ پوچھا جائے کہ فرشتوں کا وجود ہے یا نہیں ہے، عقل کہتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے سائنس کہتی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں، جنات ہیں یا نہیں ہیں، پہلے انسان کا نام کیا تھا، آسمانوں کی تعداد کتنی ہے، زمینوں کی تعداد کتنی ہے، ہم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے ہم کیا عالم ارواح میں موجود تھے یا نہیں تھے، یا ہم نے اس دنیا سے جب آگے قبر میں جانا ہے تو قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ عقل کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے سائنس کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو جہاں پہ آ کے عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ علم حاصل کرنے کا ایک تیسرا ذریعہ شروع ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وحی۔ یہ والے جو دو علوم ہیں، حواس خمسہ یعنی آبزرویشن سے علم کا حاصل کرنا اور عقل سے علم کا حاصل کرنا، یہ دونوں علوم جو ہیں وہ کسبی ہیں۔ کسبی کا مطلب محنت سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ والا علم وہبی کہلاتا ہے، یعنی عطا ہوتا ہے، یہ خود سے نہیں بندہ لے سکتا۔ جس کو اللہ چاہے نبی بنا دیں اور اس کے اوپر وحی نازل کر دیں، اپنی مرضی سے کوئی بندہ نبی نہیں بن سکتا۔ اور وحی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا علم فرشتے کے ذریعے سے یا بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ نبی کے دل پر الہام کر دیتے ہیں، اور اس علم کو وحی کہتے ہیں۔ اسی وحی کا نام سورۃ البقرہ کے شروع میں یؤمنون بالغیب لکھا ہوا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا دوسرا نام وحی ہے۔ وحی کی جو ہے ہمارے پاس آگے دو اقسام ہیں۔ وحی کی ہمارے پاس دو اقسام ہیں، ایک کو وحی جلی یعنی واضح وحی کہا جاتا ہے، ایک کو وحی خفی یعنی چھپی ہوئی وحی کہا جاتا ہے۔ وحی جلی یعنی واضح یعنی قرآن پاک۔ قرآن پاک وحی جلی کی، واضح وحی کی ہمارے پاس مثال ہے، اور اس کے اندر 6666 آیتیں اور 558 رکوع اور 30 پارے، اس طرح سارا تقسیم اس کی گئی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری باتیں ایسی بھی کرتے ہیں جو قرآن پاک کا حصہ نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پاک ہمیں یہ تو کہتا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا کہ نماز کیسے پڑھیں۔ اگر میں نے ظہر پڑھنی ہے، 4 فرض ظہر کے پڑھنے ہیں، تو پہلی رکعت میں کیا پڑھوں، رکوع کیسے کروں، سجدہ کیسے کروں، دوسری رکعت میں کیا پڑھوں، اتحیات میں بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں۔ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں بتا رہا قرآن پاک، لیکن حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں، تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام اگر ہمیں بتا رہے ہیں تو وہ جو اس کی ڈیٹیل ہے، جو اس کی تفصیل ہے، وہ بھی یقیناً وحی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں بتا رہے، اور اس کی دلیل خود قرآن مجید میں سورۃ النجم جو ہے 27ویں پارے کے اندر، وہاں پہ لکھا ہوا ہے وما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا، وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی، مگر جو وحی کی جاتی ہے اس سے بولتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جو جو بتا رہے ہیں عبادات کے متعلق، احکامات کے متعلق، وہ اللہ ہی نے اوپر سے ان کو کہا، اور کچھ حصہ اس کا قرآن بن گیا اور کچھ حصہ اس کا سنت اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس آ گیا۔ اسی لیے ہم اسے خفی کہتے ہیں۔ زیادہ اہمیت قرآن پاک کی ہے اور اس سے کم اہمیت جو ہے وہ سنت اور حدیث کی ہے۔ ان دونوں کو ملا کے وحی بنتی ہے، ان دونوں کو ملا کر وحی بنتی ہے۔ جب قرآن پاک ہمیں یہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن پاک ہمیں کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے جلی طور پر، واضح طور پر، یعنی اللہ کا جو فرمان واضح طور پر لکھا ہے اس کی بھی اطاعت کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے وحی کیا ہے، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ سنت اور حدیث کا حصہ ہے، اس کی بھی ہم نے ساتھ ساتھ میں اطاعت کرنی ہے۔ اور ہمارا جیسے ہم یہ کہیں کہ سائنس جو ہے وہ ساری کی ساری عقل کے اوپر اور لاجک اور منطق اور دلیل کے اوپر بیس کرتی ہے، بنیاد کرتی ہے، تو ہمارا جو دین اسلام ہے وہ سب کا سب وحی کے اوپر بیس کرتا ہے، اس کی بنیاد وحی ہے، عقل کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عقل اس کو ویریفائی کر سکتی ہے، عقل اس کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ ہمارا جو بنیاد ہے دین کی وہ وحی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ دور حاضر میں جیسے وہ مختلف سائنسدان جو ہیں وہ دہریے گزرے ہیں۔ دہریہ وہ ہوتا ہے جو خود خدا کا ہی قائل نہیں ہوتا، جو خود خدا کا ہی قائل نہیں ہوتا۔ تو ایک ابھی حال ہی میں ایک سائنسدان جو گزرا، ابھی اس کا نام میرے ذہن میں نہیں، تو وہ جس نے E=mc² کا جو فارمولہ بھی نکالا فزکس کے اندر، البرٹ آئنسٹائن کے بعد کا ایک جو تھا، خیر اس نے جو ہے وہ یہ کہا، آئنسٹائن نے یہ کہا کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی عقل کی معراج پہ تھا، اور یہاں تک وہ جو سنا ہوا ہے کہ اس کے برین کو محفوظ کیا گیا ہے کہ کبھی ایسی تکنیک آئی سائنس میں کہ ہمارا جو برین ہے، دماغ ہے، وہ کسی اور بندے کے اندر سرجری کر کے آپ امپلانٹ کر سکیں، تو ہم اس کا برین کسی اور بندے کے جو ہے وہ اسکل کے اندر، اس کی کھوپڑی کے اندر وہ آئنسٹائن کا دماغ ڈالیں گے، تو پھر نئی نئی دریافتیں اس زمانے کے مطابق کریں گے۔ تو اس کے دماغ کو بھی سنبھالا گیا، لیکن وہ اپنی عقل کی معراج پہ ہونے کے باوجود خود خدا کا ہی نعوذ باللہ انکاری تھا، وہ دہریہ تھا۔ تو عقل ویریفائی ضرور کر سکتی ہے، چیلنج نہیں کر سکتی۔ اور اس کی سب سے اچھی سادہ اگزامپل ہمارے پاس یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک پیمائش کا پیمانہ ہوتا ہے۔ میرے پاس مثال کے طور پر 1 فٹ ہے، اس کے اوپر 12 انچ لگے ہوئے ہیں، وہ اسکیل ہے، اس کے اوپر 12 انچ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو 12 انچ کا اسکیل اگر مجھ سے کوئی پوچھے جی یہ کس کے لیے ہے، میں نے کہا جو یہ لمبائی ناپتا ہے، اور مجھے یہ کہا جائے کہ آپ جو ہے یہاں سے لے کر اور کراچی تک کا فاصلہ اس فٹے سے ناپیں، تو ہم کہیں گے یہ پاسبل نہیں ہے، یہ چھوٹا پیمانہ ہے، اس کے لیے تو کلومیٹر اور میل ہوتے ہیں، اس کے تو انچ لگے ہوئے ہیں۔ تو چھوٹی چیز، چھوٹا پیمانہ بڑی چیز کو میئر نہیں کر سکتا، چھوٹا پیمانہ بڑی چیز کی پیمائش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میرے پاس ایک بیکر ہے 50، اس کے اندر ml فرض کریں آ جاتا ہے، یا 100 ml اس کے اندر جو ہے وہ پانی آ جاتا ہے، اور مجھے یہ کہا جائے یہ کس لیے ہے، وہ میں کہوں جی والیوم ناپتا ہے، وہ کہے گا جی اچھا جی والیوم ناپتا ہے تو پھر سمندر کا والیوم اس بیکر سے ناپیں آپ، لیکوڈ کا، تو میں کہوں گا جی نہیں وہ نہیں میں ناپ سکتا، کیونکہ یہ چھوٹا پیمانہ ہے، اس کے لیے تو کیوسک ہوتے ہیں، اس کے لیے تو کیوسک ہوتے ہیں، چھوٹے پیمانے سے بڑی چیز نہیں ناپی جا سکتی۔ بعینی ہی اسی طرح عقل وحی کو میئر نہیں کر سکتی، عقل وحی کی پیمائش نہیں کر سکتی، عقل پیچھے رہ جاتی ہے، وحی آگے نکل جاتی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل اور وحی آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہے، جب بھی ایسا کچھ ہو تو ہم کہیں گے یؤمنون بالغیب، کہ ہم ایمان غیب پہ لاتے ہیں، عقل مانے یا نہ مانے، جو غیب ہے جو وحی ہے وہی حق ہے۔ ان دیکھا، نہ ہم نے جنت دیکھی ہے، نہ ہم نے دوزخ دیکھی ہے، نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، نہ حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، نہ قبر میں منکر نکیر کو دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا مانتے ہیں؟ عقل نہیں مان رہی، ہم مان رہے ہیں۔ ہماری ساری کی ساری بنیاد کس کے اوپر ہے؟ وحی کے اوپر ہے۔ اور دور حاضر کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہر بات کو عقل سے ناپنے کی کوشش
ایک وتیرہ بن گیا ہے، ایک عادت بن گیا ہے۔ عقل ضرور استعمال کرنی چاہیے، عقل تصدیق بھی کرتی ہے، ویریفائی بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ کہا ہے کہ تم جو ہے وہ شعور نہیں رکھتے، تم عقل نہیں رکھتے، تم فہم نہیں رکھتے، مطلب جو جا بجا فطرتی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اتاری ہیں، ان نشانیوں کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو چیلنج کرنے کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہم جو بہت زیادہ اس کا اتنا زیادہ کثرت سے استعمال کریں تو وہ ان کے لیے وہی دلیل ہے کہ جب ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ وہ ہر بات کی ٹو میں جانا، ہر بات کی ڈیپتھ میں جانا، کچھ باتیں ہوتی ہیں ان کی ڈیپتھ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ باتیں آؤٹ آف باؤنڈ ہوتی ہیں، خود اللہ ہی نے منع کیا ہے کہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا۔ اس کی مثال ہم یہاں پر پڑھتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں، حواس خمسہ، عقل اور وحی۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک واضح طور پر جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی، ایک خفی طور پر۔ یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ ہی نے کہا، جیسے کہ ابھی بتایا گیا سورۃ النجم میں، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، جو وحی کی جاتی ہے اس سے بولتے ہیں۔ وحی جلی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نماز پڑھو، وحی خفی ہمیں بتاتی ہے نماز کیسے پڑھو۔ دونوں کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے، اور دونوں ہی وحی ہیں، دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یہاں پر آ کے ہم قرآن پاک کی آیات کی اقسام جو ہے وہ 3 اقسام خود قرآن بتاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کی 3 اقسام ہے اور خود قرآن جو ہے وہ بتاتا ہے۔ اور ابھی جیسے بات ہوئی کہ عقل کو چاہیے کہ کچھ باتیں کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہے اور کچھ باتیں آؤٹ آف باؤنڈ ہیں، مطلب آپ کی حد بندی ہے، آپ اسے آگے نہیں جا سکتے۔ جیسے قرآن پاک کہتا ہے تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے آگے نہیں کراس کرنا۔ تو ان آیات کو جس کی ڈیپتھ میں ہم نے نہیں جانا اسے متشابہات کہتے ہیں۔ انہی کی تفصیل آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن پاک میں جو تقسیم کی گئی واقعات، احکامات اور متشابہات، 3 قسم کی آیات ہیں، اور ان کا ذکر کہاں پہ ہے؟ سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت، سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت کے اندر لکھا ہوا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَهُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اس نے نازل کی کتاب جس کے اندر آیتیں ہیں محکمات، اور وہی کتاب کی اصل ہیں، اور اس کے ساتھ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کے ساتھ متشابہات بھی ہیں۔ محکمات کے ہیں جو واضح واضح آیتیں، کھلی کھلی آیتیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ متشابہ کی پیروی کرنی شروع کر دیتے ہیں، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور فتنے کی تلاش میں اس کے ٹو میں لگ جاتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل، اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم کے پکے ہوتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، آمنا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ نہیں آتی، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ متشابہات کیا کیا ہوتے ہیں؟ ابھی ہم ان کی ایگزامپلس دیکھیں گے۔ محکمات جو ہیں ان کی پھر آگے 2 اقسام ہیں، محکمات کی آگے 2 اقسام ہیں۔ قرآن پاک کا زیادہ تر حصہ واقعات پر ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کو قرآن قصہ بھی کہتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں، اور قصوں میں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا زیادہ تر حصہ واقعات اور قصوں پر مبنی ہے جو پرانی پچھلی قومیں گزر چکی ہیں، آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے ہود، صالح، ان سب کی واقعات ہیں۔ اور واقعات کیوں بتائے گئے؟ کہ انہوں نے اللہ نے کیا حکم دیا، کیا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کیا کیا، جس نے عمل کیا وہ کیسے پاس ہو گیا، جس نے عمل نہ کیا اس کے اوپر کیسے عذاب آیا۔ اور ہمیں کیوں بتایا گیا؟ کہ ان کو دیکھ کر آپ سیکھیں۔ سب سے عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے، 3 طرح کے بندے، جو نفسیات ہے وہ کہتی ہے 3 طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو غلطی کرے اور غلطی سے سبق نہ سیکھے پھر وہی غلطی دہرائے، اسے ہم کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے، یہ احمق ہے۔ غلطی کرے، غلطی سے سبق نہ سیکھے، پھر وہی غلطی کرے، پھر وہی غلطی کرے، وہ بیوقوف ہے جو غلطی سے سبق نہیں سیکھتا۔ ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، غلطی سے وہ سبق حاصل کرتا ہے، دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں یہ عقل مند ہے۔
ایک اس سے بھی بہتر ایک کیٹیگری، ایک اس سے بھی اعلیٰ ایک مقام ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے غلطی کوئی دوسرا کر رہا ہے، سبق یہ سیکھ رہا ہے کہ جو اس نے ایسا کیا تھا، اس کے ساتھ یہ نقصان ہوا تھا، میں نے وہ کام نہیں کرنا، تو اسے کہتے ہیں دانا۔ دانائی یہ ہے کہ واقعات ان کے ہیں، سبق ہم نے سیکھنا ہے کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی تھی، تم نہ دہرانا، اس لیے ہمیں واقعات جو ہے وہ بتائے گئے۔ اور محکمات کی جو دوسری قسم ہے، اور یہ واقعات جو ہے انہی کے لیے قرآن مجید میں آئے تھے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تحقیق قرآن کو آسان بنا دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے، یہاں پہ لفظ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟